بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم کمپلسری انگلش 2 جو ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ 1424 کوڈ کی بک جو ہے کہ اس کے پیپر پیٹرن کے حوالے سے بات کریں گے۔ پیپر اس کا کس قسم کا آتا ہے اور کس طرح ہم نے اس کی پریپریشن کرنی ہے۔ اسٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس سپرنگ 2019 کا پیپر ہے، تو یہاں پہ اس نے بالکل پیٹرن جو ہے وہ پچھلے پیپر سے چینج کر دیا ہے۔ اسٹوڈنٹس کافی پیپر میں نے دیکھا ہے کہ پیٹرنز جو ہے پہلے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو اس چیز سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ پیپر کس طرح کا آ گیا ہے۔ پیپر بڑا ایزی اور سمپل ہوتا ہے، جسٹ آپ نے اس کو سمجھنا ہوتا ہے، سمجھ کر آپ نے ان کوسچنز کے آنسر دینے ہوتے ہیں۔ بڑے سمپل ایسے کوسچنز ہوتے ہیں جو بالکل 4 اور 5 کلاس کے بچوں والے کوسچنز ہوتے ہیں۔ اس طرح کے کوسچنز بھی پیپر میں نے دیکھے ہیں، تو جسٹ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہوتا۔ پیپر کا ایک پریشر ہوتا ہے، اس پریشر کو آپ نے ذہن پہ سوار نہیں ہونے دینا، بلکہ آپ نے ایزی ہو کر، آپ کو بہت کچھ آتا ہوتا ہے، جسٹ آپ کو سمجھنا ہوتا ہے۔ پیپر کے اندر پیپر کو سمجھ کر آپ نے حل کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ جو پیٹرن ہے اس میں اس نے کہا ہوا ہے کہ اٹیمپٹ اینی 5 کوسچنز، کوئی 8 کوسچنز ہیں، ان میں سے آپ نے کوئی سے 5 کرے ہیں، تو یہ خیال سے آپ نے دیکھنا ہے۔ کچھ ایسے بھی پیپرز دیکھے گئے ہیں جس میں اس نے کہا ہے کہ اٹیمپٹ آل کوسچنز، تو اس میں آپ نے سارے کوسچنز کرنے ہیں۔ پاسنگ مارکس 40 ہیں اس میں۔ تو دیکھیں جی، سب سے پہلا کوسچن بڑا ہی سمپل اور بہت ایزی ہے۔ رائٹ ڈاؤن اے ڈیٹیلڈ پیراگراف اباؤٹ یور ڈیلی روٹین۔ اپنی ڈیلی روٹین کے اندر روٹین جو ہے اس کے بارے میں آپ ایک ڈیٹیلڈ پیراگراف لکھیں۔ 20 نمبر کا کوسچن ہے۔ اب دیکھیں اپنی ڈیلی روٹین کے بارے میں کچھ لکھنے میں اگر آپ کو دقت ہو سکتی ہے تو پھر کیا کر سکتے ہیں آپ کا۔ دیکھیں کتنا سمپل اور کتنا ایزی کوسچن ہے۔ میک یوز دا اپروپریٹ کوہیسو لنکر ٹو پریزنٹ دا سیکوینس آف ایونٹس ان کرونالوجیکل آرڈر، کہ آپ نے ایک سیکوینس کے اندر وہ لکھنے ہیں۔ اس سے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جو دوسری لائن اس نے لکھی ہے، اصل میں کوسچن یہی ہے کہ آپ نے ڈیلی روٹین پر آپ نے ایک پیراگراف لکھنا ہے۔ ڈیلی روٹین کیا ہوتی ہے کہ آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں، اس کے بعد آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد آپ قرآن کی ریسائٹیشن کرتے ہیں، اس کے بعد آپ واک پہ چلے جاتے ہیں، ادھر سے آ کر آپ فریش ہوتے ہیں اور کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، پھر اسکول کالج چلے جاتے ہیں۔ تو اس کی قسم کی روٹین جو ہے وہ آپ خود سے، کوئی بھی روٹین اگر آپ کی نہ بھی ہو تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ جسٹ آپ نے سینٹنسز بنا کر 10-15 سینٹنسز جو ہیں اس پر لکھ دینے ہیں۔ تو 20 نمبر کا کوسچن ہے اور آپ نے پیراگراف کی شکل میں لکھنا ہے۔ یہ بات خیال رہے کہ نمبر بنا کر آپ نے نہیں لکھنے کہ نمبر 1 نمبر 2 اس طرح سینٹنسز علیحدہ علیحدہ نہیں، بلکہ آپ نے اس کو پیراگراف کی شکل دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک پیراگراف آتا ہے کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ والا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ آپ نے دو چیزوں کو کمپیئر اور کنٹراسٹ کرنا ہوتا ہے، کہ ان کے درمیان آپ نے موازنہ کرنا ہوتا ہے، ان میں کون کون سی سملیرٹیز ہیں، کون کون سے ڈیفرنسز ہیں۔ یہ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ والا جو پیراگراف ہے اس کو آپ بک سے اسٹڈی کر سکتے ہیں ڈیٹیلز کے ساتھ، وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے کس طرح کمپیئر اور کنٹراسٹ لکھنا ہے۔ تو یہاں پہ اس نے جو سبجیکٹ دیا ہے وہ ہے اسکول اینڈ یونیورسٹی لائف۔ اسکول لائف اور یونیورسٹی لائف کے درمیان فرق کیا ہے، سملیرٹیز کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور کون سی لائف اچھی ہے کون سی بری ہے، مطلب آپ کے خیال میں آپ نے اس پر آرگیومنٹ کرنا ہے، کمپیئر اور کنٹراسٹ کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکول کی آپ خوبیاں اور یونیورسٹی کی خامیاں بتائیں گے، پھر اسکول کی خامیاں اور یونیورسٹی کی خوبیاں بتائیں گے، تو اس طرح آپ نے اس کو کمپیئر اور کنٹراسٹ کرنا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ ہائی لائٹ ایٹ لیسٹ 5 سملیرٹیز اینڈ 5 ڈفرینسز، کہ 5 کم از کم آپ ان کی سملیرٹیز بتائیں کہ جو اسکول میں بھی ہیں یونیورسٹی میں بھی ہیں، اور 5 ڈفرینسز بتائیں جو ایسے ڈفرینسز جو اسکول میں ہوں یونیورسٹی میں نہ ہوں، اور یونیورسٹی میں ہوں اسکول میں نہ ہوں۔ تو بڑا سمپل اور ایزی ہے۔ دیکھیں نا، آپ نے سوچنا ہے، اب دیکھیں اسکول میں بھی ایجوکیشن پرپز کے لیے ہوتا ہے، یونیورسٹی بھی ایجوکیشن پرپز کے لیے ہوتی ہے۔ اسکول جو ہے اس میں بھی ایک باقاعدہ منظم انتظام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ڈسپلن ہوتا ہے۔ یونیورسٹی میں بھی ایک خاص ڈسپلن ہوتا ہے۔ اسکول میں بھی آپ نے ان ٹائم جانا ہوتا ہے، یونیورسٹی میں بھی ان ٹائم جانا ہوتا ہے۔ تو یہ اس قسم کی، اس کے بعد پیپر ایگزامینیشن سسٹم ہے، وہ بھی دونوں میں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سملیرٹیز میں آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی یونیفارم وغیرہ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ڈفرینسز آ جاتے ہیں۔ اب ڈفرینسز دیکھ لیتے ہیں۔ اسکول اور یونیورسٹی میں، اسکول میں کو ایجوکیشن نہیں ہوتی، بوائز اور گرلز علیحدہ پڑھتے ہیں۔ یونیورسٹی لائف میں جو ہے وہ کو ایجوکیشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد اسکول میں
بچپنا ہوتا ہے، بچوں والا ذہن ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا، اور یونیورسٹی لائف میں تھوڑا میچور ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایگزامینیشن سسٹم میں بڑا ڈفرینس ہوتا ہے، اسکول میں اینول سسٹم ہوتا ہے، یونیورسٹی لائف جو ہے اس میں سمیسٹر سسٹم ہوتا ہے۔ تو اس طرح کر کے آپ نے سملیرٹیز اور ڈفرینسز جو ہیں کمپیئر اور کنٹراسٹ کر دینی ہے، تو بڑا سمپل اور ایزی ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے میرے خیال سے۔ اس طرح کے اور بھی کچھ آ سکتے ہیں، جس طرح اسکول اور یونیورسٹیز ہیں، میں ذرا ان کا بھی تعارف آپ کو کروا دیتا ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں ایک اور پیپر میں اس نے اس طرح کوسچن پوچھا ہوا ہے، پرووائڈ اے کمپیریزن بٹوین اسلام آباد اینڈ کراچی۔ دیکھیں اسلام آباد اور کراچی میں آپ اپنے کمپیریزن کرنا ہے، ان کی سملیرٹیز اور ڈفرینسز بتانے ہیں، مینز کمپیئر اور کنٹراسٹ کرنا ہے۔ تو دیکھیں اسلام آباد اور کراچی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اسلام آباد جو ہے وہ کیپٹل ہے، کراچی پہلے کیپٹل تھا۔ اچھا، اس کے بعد کراچی جو ہے وہ روشنیوں کا شہر ہے، اور اس کے بعد اسلام آباد جو ہے وہ صاف ستھرا شہر ہے، کراچی اتنا صاف نہیں ہے، کراچی کی آبادی زیادہ ہے، اسلام آباد کی آبادی کم ہے۔ تو کچھ سملیرٹیز بھی ان میں ہیں، کراچی بھی سٹی ہے، پاکستان کے اندر ہے، اسلام آباد بھی پاکستان کا سٹی ہے، تو اس قسم کی سملیرٹیز بھی ہیں۔ اس کے بعد ڈفرینسز تو آپ کو کافی سارے مل جائیں، کراچی میں پورٹ ہے، سی پورٹ، اور اسلام آباد میں سی پورٹ نہیں ہے، اور اسی طرح کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا آئی تھنک آپ کی اسائنمنٹ میں بھی کوسچن کہیں پہ میں نے کروایا ہے، مجھے یاد آ رہا ہے، تو وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بڑے آسان کمپیئر اور کنٹراسٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اس میں۔ اوکے، یہاں پہ ایک اور پیپر کے اندر اس نے یہ دیا ہوا ہے کہ آپ رورل اور اربن لائف کے درمیان کمپیئر اور کنٹراسٹ کریں۔ رورل لائف کیا ہوتی ہے اور اربن لائف کیا ہوتی ہے؟ رورل دیہاتی زندگی کو کہتے ہیں، اور اربن جو ہے وہ شہری زندگی کو کہتے ہیں، کہ شہر میں اور دیہات میں کس طرح کی زندگی ہوتی ہے، سملیرٹیز کیا ہوتی ہیں اور ڈفرینسز کیا ہوتے ہیں۔ اوکے، شہروں میں آپ کو پتہ ہے شور ہے، رش وغیرہ ہوتا ہے، دیہاتوں میں سکون ہوتا ہے، لیکن دیہاتوں میں آپ کو اسکول کالجز کی، ہاسپٹلز کی فیسلٹیز نہیں ہوتی، شہروں میں وہ فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں۔ تو اس طرح شہر میں آپ کو کوئی بھی چیز لینی ہو تو وہ آپ کو مل جاتی ہے فوراً سے، دیہات میں آپ کو اس طرح ایزیلی نہیں مل سکتی۔ تو اس قسم کی چیزیں، دیہات جو ہے وہ نیچر کے قریب ہوتا ہے، وہاں پہ خوبصورتی ہوتی ہے، شہروں میں وہ چیز نہیں ہوتی، پولوشن وغیرہ ہوتی ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں اس طرح آپ کمپیئر اور کنٹراسٹ کر سکتے ہیں، بڑا سمپل اور ایزی ہے۔ آپ دیکھیں اس میں کوئی مشکل تو ہے نہیں، آپ کو ساری چیزیں پتہ ہے، دیہاتی زندگی کے بارے میں بھی پتہ ہے، شہری کے بارے میں بھی پتہ ہے۔ اس کے بعد ہے ہاؤس وائف اینڈ ورکنگ وومن۔ ہاؤس وائف وہ ہوتی ہے جو گھر میں صرف کام کرتی ہے، گھر میں رہ کر، اور ورکنگ وومن وہ ہوتی ہے جس کی کوئی جاب وغیرہ یا معاشرے میں کچھ ورک کرتی ہے، وہ ورکنگ وومن ہوتی ہے۔ تو آپ ان کے درمیان کمپیئر اور کنٹراسٹ کر سکتے ہیں۔ ہاؤس وائف جو ہے وہ صرف گھر کا کام کاج کرتی ہے اور اپنے بچوں پر توجہ دیتی ہے، ٹھیک ہے، ہسبینڈ کی خدمت کرتی ہے۔ تو ورکنگ وومن جو ہے وہ معاشرے کو بھی سرو کر رہی ہوتی ہے، گھر بھی کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ کچھ ورکنگ وومن ایسی بھی ہوتی ہیں جو مطلب اپنے آپ کو بہت اوور کانفیڈنٹ سمجھتی ہیں، وہ پھر گھر کا کام نہیں کرتی کہ ہم تو جی بہت کام کر رہی ہیں، ورک کر رہی ہیں۔ تو اس قسم کی کمپیئر اور کنٹراسٹ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پبلک اور پرائیویٹ سکولز کے درمیان آپ نے کمپیئر اور کنٹراسٹ کرنا ہے۔ دونوں کی سملیرٹیز ڈفرینسز بڑے آسان اور بڑے ایزی ہیں، آپ کے فوراً ذہن میں آ جائیں۔ اور یہاں پہ اگر اس کوسچن کو آپ دیکھیں تو اس میں اس نے کہا ہوا ہے کہ اینی ون آف، کسی ایک کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے، آپ نے یہ تینوں نہیں لکھ دینے اگر اس قسم کا کوسچن آ جائے۔ ویسے آتا نہیں ہے کہ اس پیٹرن جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے، امید ہے ایک ہی آئے گا، لیکن اگر اس طرح وہ تین آپشن دے دیتا ہے تو یہاں پہ اس نے بتایا ہوا ہے کہ اینی ون آف دا فالوئنگ، کسی ایک کے بارے میں آپ نے کمپیئر اور کنٹراسٹ کرنا ہے۔ اے بی سی تین دیے ہوئے ہیں، تو کوئی ایک پر آپ نے لکھنا ہے، جو آپ کو ایزی لگتا ہو اس پر لکھ دینا ہے آپ نے۔ تو یہ میرے خیال سے کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ والا کوسچن آ گیا تو آپ سارے لوگ لکھ سکتے ہیں، کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے۔ اچھا جی، اس پیپر میں کچھ اس طرح کا کوسچن ہے، ان آور ڈیلی لائف وی کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ مینی ایشوز، تھنگز، سچویشنز، پیپل etc، کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ اینی ون آف دا فالوئنگ ایٹ لیسٹ ٹو پیراگرافس۔ کوئی ایک جو ہے ان میں سے آپ اس پر کمپیئر اور کنٹراسٹ کریں۔ تو دیکھیں یہ کوسچن ہے جی، دا ٹو ٹیچرز ہو ٹاٹ می، کوئی دو ٹیچر جو آپ کو پڑھاتے ہیں ان کے بارے میں آپ کمپیئر اور کنٹراسٹ کریں۔ تو دو ٹیچر آپ لے لیں، کوئی ایک انگلش کا لے لیں، دوسرا اردو کا لے لیں، تو ان دونوں کے درمیان کمپیئر اور کنٹراسٹ کر دیں۔ ایک کو آپ میل رکھ لیں، دوسرے کو فیمیل رکھ لیں، یا دونوں کو میل یا دونوں کو فیمیل رکھ لیں، پھر بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔
ان کے بارے میں کمپیئر اور کنٹراسٹ کرتے جائیں، جسٹ سملیرٹیز ڈفرینسز بتاتے جائیں، اور کون اچھا ہے کون زیادہ اچھا نہیں ہے تو اس کے بارے میں آپ لکھتے جائیں۔ اس کے بعد 2 سیزنز آف دا ایئر، دو موسم جو ہیں آپ سپرنگ اور آٹم لے لیں، ان کے درمیان اپنا جو ہے وہ ایکسپیرینس لکھتے جائیں، اپنے اوپینینز لکھتے جائیں۔ یا پھر وہ کہہ رہا ہے 2 فروٹس آئی انجوائے موسٹ، دو کوئی فروٹ لے لیں، ان کے درمیان کمپیئر کنٹراسٹ کریں۔ تو دیکھیں کوئی مشکل بات نہیں ہے، بس آپ لوگ ویسے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز آ گئی ہے، پیپر پتہ نہیں کیسا آ گیا ہے، تو یہ کوئی مشکل بات یا کوئی نہ آنے والی بات تو ہے نہیں اس میں۔ اچھا جی، اس کے بعد یہاں پہ ایک کوسچن دیکھیں، کمپیئر پاکستانی اینڈ بریٹنز ایجوکیشنل سسٹم، پاکستانی اور برطانیہ کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ ان کے بارے میں کمپیئر اور کنٹراسٹ کریں۔ بڑا سمپل ہے، ایزی ہے۔ پاکستانی سسٹم کے بارے میں تو آپ ویسے ہی جانتے ہیں، اور برٹن کے بارے میں اگر آپ نہیں بھی جانتے تو آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ وہ انگریز ہیں اور کافی ایڈوانس ہیں ہم سے، تو ان کا ایجوکیشن سسٹم بھی ظاہری بات ہے ایڈوانس ہوگا، تو آپ ان میں لکھ دیجئے گا کہ برطانیہ کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ زیادہ تر سیمیسٹر سسٹم ہوتا ہے، ہمارا جو ہے وہ اینول سسٹم ہوتا ہے زیادہ تر۔ اس کے بعد وہاں پر پریکٹیکل ایجوکیشنل سسٹم ہوتا ہے، یہاں پر تھوڑا سا تھیوریٹیکل ہوتا ہے، ہمیں پریکٹیکلز کافی نہیں کروائے جاتے، اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ وہاں پہ ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ کافی ایڈوانس ہو چکا ہے، وہاں پہ لوگ ٹیکنالوجی زیادہ استعمال کرتے ہیں، ہم اتنی ٹیکنالوجی ایجوکیشن سسٹم میں زیادہ استعمال نہیں کر سکتے، ریسورسز ہمارے بہت کم ہیں، وہاں پہ ریسورسز کافی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے تو ایجوکیشنل سسٹم میں ٹیچرز ہی پورے نہیں ہوتے، تو اس قسم کی چیزیں ہیں ساری۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے یا پھر آپ کمپیئر اور کنٹراسٹ کریں، ان دونوں میں سے کوئی ایک آپ نے لکھنا ہے۔ موبائل فونز کے درمیان کلاسیکل موبائل فون، کلاسک کہتے ہیں پرانے موبائل فونز، اینڈ سمارٹ فونز، اور سمارٹ فون کے درمیان آپ کمپیئر کریں۔ اب دیکھیں یہ کون سا مشکل بات ہے۔ کلاسک موبائل فونز آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پرانے موبائل جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے تھے کہ ان پر صرف کال یا میسیجز کر سکتے تھے، لیکن جو سمارٹ فونز ہیں ان پر ہم ویڈیو کالز کر سکتے ہیں، یا پھر ان پر ہم پکچرز وغیرہ شیئر کر سکتے ہیں۔ ان کے جو کلاسک تھے ان کی اسکرین جو ہے وہ کلرفل نہیں ہوتی تھی، بلیک اینڈ وائٹ ہوتی تھی، لیکن جو سمارٹ فونز ہیں ان کی کلرفل ہوتی ہے، رنگین ہوتی ہے۔ اس کے بعد کلاسیکل میں موبائل انٹرنیٹ وغیرہ نہیں ہوتا تھا، یہاں پہ آ کر انٹرنیٹ وغیرہ اس میں آ گیا، اس میں ہم گیمز کھیل سکتے تھے، اس میں گیمز ہوتی تھی لیکن اتنی خاص نہیں ہوتی تھی، وہ آپ سملیرٹیز میں لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں، اس کے علاوہ کافی چیزیں ہیں جو سمارٹ فونز اور کلاسک فونز کے بارے میں آپ کو آ سکتی ہیں، تو وہ آپ 10-15 سینٹنسز لکھ دیجئے گا، اس میں کون سی مشکل بات ہے۔ اور دیکھیں یہ ایک اور پیپر کے اندر سیم وہی کوسچن آیا ہوا ہے، کمپیئر پاکستانی اینڈ بریٹنز ایجوکیشنل سسٹم، اور کمپیئر کلاسک موبائل فونز اینڈ سمارٹ فونز۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہی کوسچن ہے۔ اوکے، آج کے لیکچر میں ہم جسٹ یہ کمپیئر اور کنٹراسٹ والا کوسچن ہی ڈسکس کریں گے۔ نیکسٹ لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم دوسرا کوسچن جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، ڈیلی روٹین والا یا اس قسم کا جو کوسچن آ جائے، اور اس کے بعد جاب ایڈورٹائزمنٹ ہے، ایسیز وغیرہ ہیں، وہ بعد میں انشاءاللہ۔ اس کے بعد لیٹرز ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے، 1 بائی 1 ان سب کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ لیکچر کافی لینتھی ہو جاتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک لیکچر میں ایک ہی کوسچن ڈسکس کیا جائے۔ امید ہے آپ کو کمپیئر اور کنٹراسٹ والے کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی، اگر اس طرح کا کوئی آ جائے تو وہ آپ پیپر میں لکھ سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے بتائے ہیں یہ بھی آپ نیٹ سے سرچ کر لیجئے گا، اگر یہ والے آپ کو آ گئے، خود سے لکھنے آ گئے، رٹے نہیں لگانے۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ 1424 کا پیپر تو کم از کم رٹا نہیں لگا سکتے، کیونکہ کافی کنسیپچول پیپر ہوتا ہے، بہت ہی کنسیپٹ بیسڈ ہوتا ہے، اور ہر بار دیکھیں ہر پیپر میں کوسچن جو ہے وہ چینج ہو کر آیا، کوئی ایک آدھ پیپر ہے جس میں کوئی ایک آدھا کوسچن سیم آ گیا ہو، وگرنہ ایسا نہیں ہوتا کہ سیم کوسچن آ جائیں۔ ٹھیک ہے، کوسچن چینج ہو کر آتا ہے لیکن ہوتا کوسچن وہی ہے، جسٹ آپ نے تھوڑا سوچنا ہوتا ہے، سوچ کر اس کو لکھنا ہوتا ہے بس، اور کوئی اس میں ڈیفرنس نہیں ہوتا۔ تو یہ باتیں یاد رکھیے گا جو میں نے بتائی ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے گا، پیپر کا پریشر نہ لیجیے گا، پیپر کو سوچ سمجھ کر تسلی کے ساتھ کیجیے گا، آپ کو آتا ہوگا۔ اب دیکھیں نا یہ کمپیئر اور کنٹراسٹ والے جو کوسچنز ہیں، ظاہری بات ہے یہ آپ کو آتے ہیں، اگر نہیں آتے تو میں کیوں کہوں گا کہ یہ آپ کو آتے ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں کمپیئر کرنا، کنٹراسٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، تو
بڑا سمپل آپ اپنی سمپل ورڈنگ کے اندر، سمپل انگلش کے اندر جو ہے آپ ان کو لکھ دیجئے گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ان کو کمپلیکیٹڈ کر کے لکھنا ہوتا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو تو وہ آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، یا ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر موجود ہے، واٹس ایپ پر پوچھ سکتے ہیں۔ اور لیکچر کے اینڈ پہ اپنی فیڈ بیک ضرور شیئر کر دیجئے گا، آپ کی فیڈ بیک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے لیکچر سے ریلیٹڈ۔ اگر آپ کوئی سجیشن دینا چاہیں یا کوئی مسٹیکس آپ نے فائنڈ کی ہو تو وہ ہمیں بتا دیجئے گا۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ لیکچر کے اندر۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔